بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 24 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 6 خوش نصیب افراد نے مکہ کے قریب عقبہ کے مقام پر رات کے اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے گھر گھر اسلام کا تذکرہ شروع کر دیا۔ آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح اس محنت کا پھل ملا اور اگلے ہی سال مدینہ کے لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی وہ پہلی تاریخی بیعت کی جسے تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ 12 خوش نصیبوں کا عہد۔ نبوت کا 12واں سال تھا اور سن 621 عیسوی کے حج کا موقع۔ مدینہ منورہ سے 12 افراد کا ایک وفد مکہ پہنچا۔ ان میں قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 افراد شامل تھے۔ ان سب نے رات کے اندھیرے میں مکہ کے اسی پرانے مقام عقبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، یعنی وفاداری کا عہد کیا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ یعنی پہلی بیعت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت تک مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس بیعت کے شرائط اخلاقی اور ایمانی تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے اور بھلے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مدینہ کے پہلے سفیر حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب۔ جب یہ 12 افراد بیعت مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ لوٹنے لگے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں اسلام کی روشنی پہنچ چکی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے استاد کو بھیجیں جو ہمیں قرآن پڑھائے اور اسلام کے احکام سکھائے۔ اس عظیم مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نوجوان صحابی کا انتخاب فرمایا جو مکہ کے سب سے امیر اور لاڈلے نوجوان تھے، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے۔ آپ مدینہ روانہ ہوئے تاکہ وہاں جا کر دعوت دین کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدینہ میں دعوت دین اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میزبانی۔ جب حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں مدینہ کے ابتدائی مسلمانوں میں سے ایک مخلص صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی میزبانی فرمائی۔ حضرت معصب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر ٹھہرے اور دونوں مخلصین نے مل کر مدینہ کے قبیلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز گفتگو اتنا شیریں، اخلاق اتنا بلند اور قرآن پڑھنے کا طریقہ اتنا دلنشین تھا کہ جو کوئی ان سے بات کرتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔
وہ لوگوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور دیگر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے اور مدینہ کے لوگ جو صدیوں سے بت پرستی اور آپس کی جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، ان کے دل موم ہونے لگے۔ مدینہ کے بڑے سرداروں کا اسلام لانا۔ ناظرین، حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت کا سب سے بڑا تذکرہ اس وقت ہوا جب مدینہ کے قبیلہ اوس کے دو سب سے بڑے اور بااثر سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن خصیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس غصے میں آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت معصب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے سے نکال دیں، لیکن حضرت معصب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت نرمی سے فرمایا، آپ تشریف رکھیے، میری بات سنیے، اگر پسند آئے تو قبول کیجیے، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب حضرت معصب نے انہیں قرآن سنایا تو ان دونوں سرداروں کے چہرے کا غصہ غائب ہو گیا اور انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کے پورے قبیلے نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں اسلام کا تذکرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پہنچ گیا ہو۔ یہاں ایک اہم نقطہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، وہ بتائیں کہ مدینہ میں کب اور کیسے کس نے تلوار اٹھائی۔ اختتامیہ۔ ناظرین، بیعت عقبہ اولیٰ اور حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکمت عملی تاریخ اسلام کا وہ مضبوط ستون بنی جس نے مدینہ کو ہجرت کے لیے بالکل تیار کر دیا۔ اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی اور اہم بیعت یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کا، جہاں مدینہ کے 73 مردوں اور 2 خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور اپنی جان و مال قربان کرنے کا حلف اٹھایا۔ اگر یہ مستند قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آقا پاک کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔